بڑی اچھی پاک زندگی ہے، نیک لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، لیکن عقیدہ کیا؟ عقیدہ غلط ہو گیا۔ یہ ہے برگشتگی۔ عقیدے کی حفاظت کرو کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا ایمان کیا ہے یسوع کے بارے میں، کیونکہ جتنی بھی بدعتیں اس دنیا میں ہیں مسیحیوں کے اندر یا مذاہب میں بھی، وہ یسوع کی زندگی کے بارے میں، یسوع کی ذات کے بارے میں ہے۔ سو جو یسوع کو نہیں پہچانتا وہ گمراہ ہے، وہی برگشتہ ہے، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو، جو مخالفت کرتا ہے اور ہر سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے۔ کہاں تک برگشتگی، کہاں اس شخص کے بارے میں؟ وہ آئے گا، برگشتگی ہے، اور پھر وہ ایسا شخص ظاہر ہونے والا ہے خدا کے برابر اپنے آپ کو بناتا ہے۔ دھیان سے پڑھ لیں آپ یہاں پر، وہ گناہ کا شخص، اس کا ٹائٹل یہاں کہا کیا دیا گیا ہے؟ یہ گناہ کا شخص ہے۔ یہ کوئی پادری نہیں ہے، بھلے پادری ہوا ہے، بھلے بشپ کہہ رہا ہے، بھلے پوپ کہہ رہا ہے، لیکن ٹائٹل جو اس کو دیا گیا ہے وہ گناہ کا شخص ہے۔ یہ قابل احترام نہیں ہے، یہ اس کا نام تک نہیں لینا چاہیے جیسا جو جس طرح کا یہ آپ بھی ہیں۔ اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند، ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو، جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر، کہاں بیٹھا ہوا ہے یہ آدمی گناہ کا شخص؟ جواب آپ دیں گے، میں نہیں بولوں گا، آپ جواب دیں گے، میں نہیں بولوں گا۔ اب یہاں کہاں ہے یہ؟ خدا کے مقدس میں۔ یہ کوئی غیر مذہب کا نہیں ہے، نہ ہندوؤں میں سے نہ مسلمانوں میں سے، یہ تو ہے ہی خدا کے مقدس میں، چرچ کے اندر ہے، چرچ لیڈر ہے۔ ذرا پہچانو نا کون ہے یہ جو اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے، خدا کا قائم مقام، لا خطا۔ کون ہے یہ؟ پہچانو نا۔ مجھے تو پہچان مل گئی، یہ تو پوپ ہے۔ پڑھو اس کی ہسٹری، آپ کو نہیں ملی تو نہ صحیح، لیکن چرچ میں تو وہی بیٹھا ہے، وہ کوئی مولانا تھوڑا بیٹھا ہے، یہ تو پادری ہے کوئی، اپنے آپ کو خدا بناتا ہے۔ خدا ظاہر کرتا ہے۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ جب میں تمہارے پاس تھا تو تم سے یہ باتیں کہا کرتا تھا، اور اب جو چیزیں اسے روک رہی ہیں تاکہ وہ اپنے خاص وقت پر ظاہر ہو، اس کو تم جانتے ہو، کیونکہ یہ بے دینی کا بھید تو بہت اب بھی تاثیر کرتا جاتا ہے، مگر اب ایک روکنے والا ہے، اور جب تک وہ دور نہ کیا جائے رکے رہے گا، اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا جسے خداوند یسوع اپنے منہ کی پھوک سے ہلاک اور اپنے آمد کی تجلی سے نیست کرے گا۔ آمد ثانی تک ہے یہ نہیں کہ اس کا پیریڈ چھوٹا ہے پہلے ختم ہو جائے گا، نہیں، آمد کی تجلی سے نیست کرے گا، اور جس کی آمد شیطان کی تاثیر کے موافق ہر طرح کی جھوٹی قدرت اور نشانوں اور عجیب کاموں کے ساتھ
اور ہلاک ہونے والوں کے لیے ناراضگی کی ہر طرح کے دھوکے کے ساتھ ہوگی، اس واسطے کہ انہوں نے، یہ ہے میرا خاص مضمون ہدایت جو میں آج دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ انہوں نے حق کی محبت، کیا پڑھا ہے آپ نے یہاں؟ ایک بار بولے ذرا، کیا پڑھا ہے؟ سارے بولے، سارے حق کی محبت، صرف قبولیت نہیں، صرف ماننا نہیں، حق تسلیم کرنا نہیں لکھا، حق کی محبت کے معنی آتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، ہم اپنے گھر سے پیار کرتے ہیں۔ میں تو ان پھولوں سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ ایک دن یہ پھول توڑنے لگا میرا پادری، میں کیا پتر گل سنوں، بوٹا چوک کے لا جا، پھول میں توڑ دینا۔ محبت ہے نا، پودوں سے محبت ہے، بچوں سے محبت ہے، شوہر سے محبت ہے، بیوی سے محبت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اسی طرح سے حق سے محبت۔ حق کیا ہے؟ ایک دن تو پلاطس بادشاہ پوچھنے لگا حق کیا ہے؟ یسوع سے کہنے لگا حق کیا ہے؟ ارے حق کی سمجھ ہے؟ حق کسے کہتے ہو؟ بس لوگ کہتے ہیں حق اللہ، اللہ خدا حق ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، حق کے معنی میں تو جانو۔ سو حق کی بات ہے کوئی، اس سے محبت، حق کی محبت۔ میں پھر کہوں گا، حق کو قبول کرنا نہیں لکھا، حق سے محبت، سینے سے لگانا، حق کو دل میں رکھنا، حق کو زبان پر لانا، حق کو سننا، حق کے اوپر کھڑے ہو جانا، یہ ہم کرتے ہیں کہ سچائی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ حق کا سادہ معنی سچائی ہے نا جی، خدا بھی اس کا معنی لیا جاتا ہے کیونکہ خدا سچ، کلام بھی اس کا معنی لیا جاتا ہے۔ ارے کئی لوگ ہیں، وہ لوگ حق یا جی ٹھیک ہے جی، یہ درست ہے، یہ ٹھیک، محبت، حق کی محبت کو اس واسطے کہ انہوں نے حق کی محبت کو اختیار نہ کیا۔ یہ سٹینڈ لینا ہے جی، اختیار کر لینا ہے، اسی کو قبول کر لینا، اسی کے اوپر چلنا ہے۔ حق کی محبت کو اختیار نہ کیا جس سے ان کی نجات ہوتی تھی۔ پتہ لگا جی نجات کیسے ملتی ہے؟ اس آیت میں کیا لکھا ہے؟ حق سے محبت رکھیں گے تو پھر نجات تو ایک بہت بڑی چیز ہے۔ ہم تو نجات کے تھوڑے سے حصے سے واقف ہے۔ جس کے گناہ معاف ہو گئے اسے کہہ دی نجات ہو گئی، پاپا ساری عمر کینسر دے جی پیار ہوئے، ساری عمر بیماری میں گزر جائے، یہ نجات ہے۔ لکھا اتنی بڑی نجات سے غافر ہے کہ ہم کے اوپر بچ سکتے ہیں۔ ارے غموں سے نجات، بیماریوں سے نجات، غریبی سے نجات، کمزوریوں سے نجات، گناہوں سے نجات، غموں سے نجات، پریشانی، نجات تو ایک بڑی وسیع، بدروحوں سے خلاصی، نجات تو ایک بہت بڑی بات ہے، صرف گناہ ہی نہیں۔ میری کتاب علم نجات خرید کر پڑھ لینا، باہر پڑھی ہوتی ہیں کتابیں۔ نجات بہت وسیع ہے، کیسے ملتی ہے؟ حق سے محبت۔ ایک دو نے سمجھ آئیے، باقی تو چپ ہی کر کے حق سے محبت، حق کو سینے سے لگا کے رکھو۔
یہ لکھا ہے یہاں پر جس سے ان کی نجات ہوتی اس سبب سے کہ انہوں نے حق سے محبت نہیں کی، اس سبب سے خدا ان کے پاس آپ پڑھو خود، گمراہ کرنے والی تاثیر بھیجے گا کون؟ تو ہی تو فضل کا انتظار کرن دے، تو ہی تو فضل ہی فضل، فضل ہی فضل، فضل ہی فضل، پاویں اندر بدرو اڑی ہوئے، فضل ہے نہیں بڑا۔ بیماری ہے جی آگے کے پاس سال نہیں صحیح طریقے میں لیا جاتا، بڑا ہی فضل ہے جی، یہ فضل ہے جن سے ان کی نجات ہوتی۔ اس سبب سے خدا ان کے پاس گمراہ کرنے والی تاثیر بھیجے گا، گمراہ کرنے والی تاثیر کون بھیجے گا؟ خدا۔ اب فضل نہیں اس میں اوپر آ رہا، جھوٹ بولتا ہے کہ فضل ہے، فضل نہیں آ رہا۔ کیوں نہیں آ رہا؟ حق کو سینے سے نہیں لگایا، حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ دو رخی پالیسی ہے نا، دو رنگے ہیں، بروپیے ہیں، کبھی حق کے ساتھ نہیں تو چپی کر کے، بالکل جی مصلحت ہے، لوگ مصلحت کی خاطر حق کو دبا دیتے ہیں، جھوٹ سے اندر آتا، سچائی کو واضح نہیں کرتے۔ وہ جی سانو کی یہ حق کی محبت ہے، حق کو اونچا کرو، بدی کو دبا دو، حق کو قائم کر دو، اختیار کرو۔ یہ ہے کریکٹر ایک سچے مسیحی کا۔ میرا یہ پیغام پوری دنیا اس وقت سن رہی ہے، اور میں للکار للکار کر یہ کہتا ہوں، ایسے ہی فضل فضل کر رہے ہو، نشہ بازیوں میں تمہارا برا حال ہو گیا، کریکٹر خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور فضل فضل کا شور مچایا ہوا ہے ہم نے۔ یہاں کیا لکھا ہے؟ خدا کی طرف سے خدا ان کے پاس گمراہ کرنے والی تاثیر بھیجے گا۔ کیسے ہے؟ ثابت کیسے ہوا؟ کہ وہ جھوٹ کو سچ جانے۔ باتیں جھوٹی ہوتی ہیں، بس سچا سمجھ دبا دیا نا، حق دبا دیا، جھوٹی گل جڑی وہ پیچھے ٹر رہے ہیں۔ خدا کی طرف سے، خدا کی طرف سے یہ فضل کا دور ہے نا، فضل کے دور میں بدرو خدا کی طرف سے، بدرو گمراہ کرنے والی تاثیر بدرو ہی ہے نا۔ وہ بادشاہ تھا، اس کے دور میں اس نے لکھا ہے، سلاطین کی کتاب میں، حیل کو یوں بیٹھ گیا، کچھ دائیں بائیں اس کے لوگ کھڑے تھے، ایک بدرو نکلی، اخی آپ کو کون بہکائے گا جی کہ وہ کام آئے۔ ایک بدرو نکلی، ایک روح نکلی، چھوٹی روح، کہنے لگی میں جاؤں گی، تو کیا کرے گی؟ میں ان کے نبیوں کے منہ میں جھوٹ کی روح بن جاؤں گی۔ اس نے کہا جا اور تو کام جاؤ۔ کون بھیج رہا ہے؟ خدا۔ بادشاہ کو گمراہ کر، نبیوں کو گمراہ کرنے کے لیے، یہاں تو نبیوں کے منہ میں آ جاتی ہے بدرو، جھوٹ بولنے والی، خدا بھیج دیتا ہے۔ سبب میں نے کیا نکالا یہاں؟
آپ سمجھ گئے میرا سبق جو میں دے رہا ہوں؟ حق کو اختیار کرو. جس نے حق کو چھوڑ دیا برگشتہ ہے، گمراہ ہے. خدا کی طرف سے ایسا ہو جائے گا کہ وہ جھوٹی باتوں کو نہیں ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے ٹھیک ہے، ارے جھوٹ کو بھی وہ سچ کہنے لگ جاتے ہیں. کتنی جھوٹی تعلیموں کو ہم نے قبول کر لیا ہوا. بعض اوقات ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کلام میں کیا لکھا ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کلام میں کیا لکھا ہے، لیکن کلام کی بات کو دبا کے لوگوں نے جو ہمیں پڑھایا ہے ہم وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. سچائی کیا ہے؟ سارواں بابا یہودا کی انجیل کا یسوع نے کہا، اے خدا، باپ کو کہا کہ تیرا کلام سچائی ہے. خدا کا کلام سچائی ہے. اور ایک آیت پڑھ دیتا ہوں میں، وہ یوحنا کی انجیل ہی میں سے، یہ 8واں باب ہے، آیت نمبر 31 ہے. پھر یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے، کلام سچائی ہے، تو حقیقت میں میرے شاگرد. حق کے اوپر قائم رہنا، کلام کے اوپر قائم رہنا. کبھی کبھی ہم کلام کی باتوں کو دبا دیتے ہیں اور اپنی باتوں کو اوپر کر لیتے ہیں. کلام کو بنیاد بناؤ، کلام کو اونچا کرو، کلام کے اوپر قائم ہو جاؤ. یہی لکھا ہوا ہے کہ تم میرے کلام پر قائم رہو گے. اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت یعنی حق سے، تو حقیقت میں میرے شاگرد ہیں اور سچائی سے واقف ہو گئے، اور سچائی تم کو نجات، اس سے نجات ہوتی ہے، اس سے نجات ہوتی ہے. ہم نے کلام کو تو آپشن پہ رکھا ہوا ہے، لوگوں نے کلام کو آپشن پہ رکھا ہوا ہے. اچھا لگا، فٹ آیا تو ٹھیک ہے کلام. اگر ہماری زندگی میں فٹ نہیں آ رہا کلام، لمبے کر دو، ایک طرف کر دو. یہ ہمارا دنیا میں لوگوں کا طریقہ بن گیا ہے. زندگی میں سیٹ آ رہی ہے کلام تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ٹکراؤ ہو گیا کلام کو الگ کر دو، دنیا کی باتوں کو آگے لے آؤ. سچائی پہ قائم نہیں، کلام پہ قائم نہیں رہتے. سو حق کی محبت، یہ میرا آج کا مضمون ہے. حق کی محبت ہوگی تو ہم بچے رہیں گے، وگرنہ وہ تو میں نے آپ کے سامنے پڑھ ہی دیا ہے. گمراہ کر دیتا وہ حق کو، تاکہ وہ جھوٹ کو سچ جانے. اور جتنے لوگ حق کا یقین نہیں کرتے بلکہ ناراستی کو پسند کرتے ہیں، حق کے مقابلے میں ناراستی ہے اور ناراستی کے مقابلے میں حق ہے. حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس کو اونچا کرو. سچائی آزاد کرتی ہے، سچائی پاک کرتی ہے، سچائی نجات دیتی ہے. اور ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ پڑھ دیا، یہاں لکھا ہے کلام پر قائم رہو گے اور حقیقت میں واقف ہوگا، اور سچائی تم کو بڑی نجات. اور بڑی نجات کا خلاصہ کیا ہے؟ بڑی نجات کا خلاصہ کیا ہے؟ کہ جب یسوع آئے گا
تو ہم اٹھ کر اس کے ساتھ جمع ہوں گے، آسمان پر اٹھائے جائیں گے۔ یہ ساری نجات کا خلاصہ ہے۔ اس وقت صحت نہیں ہوگی، ٹی بی والا ٹی بی کی مرض کے ساتھ نہیں اوپر جائے گا، وہ بدل جائے گا۔ کوئی بیماری نہیں، جو اوپر جانے والے ہیں، نہ بدلو، نہ بیماری، نہ کمزوری، نہ غم، نہ پریشانی، اوپر جانے والوں، یہ بڑی نجات ہے۔ یہ نجات کا خلاصہ ہے، آسمان پر اٹھایا جانا۔ تب ٹھہریں گے ہم، اس لائق ہوں گے اگر سچائی کے اوپر قائم ہے، حق کے اوپر قائم ہے۔ لیکن اگر حق کی محبت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی، حق کو ہم نے مانا ٹھیک ہے، حق بڑی خوبصورت چیز ہے، لیکن محبت نہیں ہوئی ہماری اس کے ساتھ، ہے خوبصورت، محبت نہیں حق سے ہوئی، سینے سے لگا کے نہیں رکھا۔ حق کو سینے سے لگائے رکھو۔ آئیں دعا مانگے۔ ہلیلویہ۔ آئیں اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں ان خوبصورت باتوں کے لیے کہ حق کی پہچان اور حق کے ساتھ محبت رکھتے ہوئے ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جاتے ہیں۔ باپ میں تیرا شکر کرتا ہوں ان خوبصورت خدا ان کلام کی باتوں کے لیے کہ جو بھی تیرے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لے آتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں، اور جو ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا۔ اس لیے ہم شکر کرتے ہیں کہ خدا مند راہ اور زندگی تو ہی، اور تجھ پر چل کر ہم راستے کی راہوں پر چلتے اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جاتے ہیں۔ یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے مانگتے ہیں، آمین۔ اس سے پہلے کہ ہم آخری گیت ہدیہ کا گائیں، ہمارے درمیان میں جو ہے وہ مسٹر اور مسز تنزیل برکت جو ہے وہ موجود ہیں، اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہماری کلیسیا کے اندر ایک اور خاندان کا جو ہے یہ اضافہ ہوا ہے۔ سو میں چاہتا ہوں ان دونوں کو کہ وہ آگے آ جائیں سامنے، اور ان کو بکے دینے کے لیے میں درخواست کروں گا مسز شادیہ شالیم کو کہ وہ یہاں پر آئیں اور اس خوبصورت جوڑے کو جو ہے وہ بکے پیش کریں، اور ساتھ ساتھ میں بشپ صاحب سے درخواست بھی کروں گا کہ ان کی برکت کے لیے بھی دعا کریں۔ اتنا دے اس طرح آپ ادھر بیٹھے، بڑے آپ ادھر آگے ہو جائیں اور آگے ہو جائیں۔ ٹھیک جی جی جی، ہاں پہلے آپ تو یہ کرائیں گے۔ وہ بھی ہے آئے ہم دعا کریں۔ شکر گزار ہے اے باپ، اور بے حد شکر گزار ہیں کہ تو نے اے خداوند یہ بڑا فضل کیا کہ اس بیٹے اور بیٹی کو میاں بیوی قرار دیا،
میاں بیوی کے طور پر قبول کیا، میں کلیسیا کے ساتھ مل کر درخواست کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے، خدا ان دونوں کو بڑی برکت دے، تیری برکت کا ہاتھ، تیرے فضل کا ہاتھ، تیری قدرت کا ہاتھ میں ان بچوں کے اوپر رکھ دیتا ہوں۔ اس زمین کے اوپر کسی طرح کی کوئی الجھن، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی گھاٹا، کوئی بھی کسی طرح کی بھی کوئی بری چیز ان کے اوپر وارد نہ ہونے پائے۔ بڑی کثرت کے ساتھ اپنے روح سے معمور ہو کر اس زمین کے اوپر انہیں رہنے کا بڑا فضل دے، شادمانی، خوشی، خوشحالی ان کے ساتھ ساتھ رہے، آسمانی نعمتوں سے اور زمین کی نعمتوں سے مالا مال کر، اور اے خداوند ان کو اولاد کی نعمت سے اور خوشحالی اور روحانی نعمتوں سے، اولاد کی نعمت اور روحانی نعمتیں دے کر کے ان کی زندگیوں کو اے خدا خوشحال اور نحال بنا دے۔ میں اس کلیسیا سے مل کر یہ برکت اے یسوع تیرے نام سے ان کو دیتا ہوں، آمین آمین۔ باپ ساتھ ہوں، گاڈ بلیس یو۔ اپنی ہدیہ جات خدا ان کے حضور پیش کریں گے، اور گیت نمبر 190 گائیں گے۔ قدرت مسیحا کی میاں دنیا میں کرتے جائیں گے، سوئے ہوئے انسان کو غفلت سے ہم جگائیں گے۔